اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القائم برڈ ہیلتھ کیئر اینڈ ٹپس کے ساتھ سید فرد عباس بخاری حاضر خدمت میں۔ میری طرف سے تمام شائقین حضرات کو دل کی اٹھا گرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید واسق ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آپ کو نئی بہترین ویڈیو کے لیے میں جو ہے نا بڑی محنت سے کام کر کے آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو بنا کے پیش کر رہا ہوں، تو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ بہت سے مجھے وائس میسج بھی آئے ہیں واٹس ایپ کے اوپر اور ٹیلی فون کالیں بھی آئی ہیں کہ جو میں نے سردی کی خوراک چڑھائی ہے، اس میں نے ایک بات آپ لوگوں سے کہی تھی کہ ایسے حضرات جن کے پاس تیتر ہیں اور وہ لوگ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، انہیں کستوری امبر اور زعفران آسانی سے مل سکتا ہے، خرید سکتے ہیں، ان کو پہچان ہے، یا وہ جہاں رہتے ہیں وہاں ان کے قریب جو ہے نا کوئی گارنٹی شدہ چیز ہوتی ہے، تو وہی جو ہے نا حضرات خوراک میں امبر کستوری اور زعفران ڈالیں۔ تو پورے پاکستان کے شائقین مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں جی کہ ہم نے ڈالنی ہے۔ بھائی دیکھیں، خوراک جو ہوتی ہے نا، خوراک یہ امبر کستوری جو میں نے خوراک میں بتائی تھی، یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے۔ باقی لوگ خوراک بنائیں، سادہ خوراک دیں اپنے تیتروں کو، تو اب اس میں بھی ایک ابہام آ گیا ہے، اس میں بھی الجھن آ گئی ہے شائقین کو کہ جی وہ ہم امبر کستوری ڈالیں کیسے۔ تو میں نے جو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے اس کھرل کی ویڈیو بھی بنا کے چڑھائی ہے کہ کھرل ہوگا تو یہ چیزیں رگڑی جائیں گی، نہیں تو اس کے بدلے میں ایک میڈیکل ہوتا ہے، لنگری ہوتی ہے وائٹ کلر کی، یہ کوئی سخت قسم کی مٹی ہوتی ہے روغنی، اس کے ساتھ حمام دستہ بھی ہوتا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں ڈاکٹر حضرات گولیاں پیس کے تو پڑیاں بنا کے دیا کرتے تھے، اس کو میڈیکل میں حمام دستہ کہتے ہیں۔ تو اگر کھرل تو بہت مہنگا، اور یہ ملتا بھی صرف ٹیکسلا سے ہے۔ پاکستان میں کھرل صرف ٹیکسلا میں بنایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً ہم نے 5 سال پہلے پتہ کیا تھا، 12 انچ کا جو کھرل تھا اس وقت اس نے ہمیں کہا تھا کہ 15,000 روپے کا دوں گا، لیکن یہ عام امبر کستوری جب کالے تیتروں کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے کم از کم 10 انچ کا کھرل ہونا ضروری ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے وہ حضرات جن کے پاس پیسے ہیں، وافر پیسے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ کھرل بھی خرید لیں گے اور امبر کستوری بھی خرید لیں گے، باقی خوراک کی حد تک محدود رہیں۔ اب وہ پوچھتے ہیں جی کہ خوراک جو ہے یہ ہم بنائیں گے، امبر کستوری ڈالیں گے کیسے؟ اب یہ مسئلہ ہے، میں نے ویڈیو میں تفصیل اس کی خوراک کے بعد ایک ویڈیو بنائی ہے کہ جو میں نے خوراک کی ویڈیو بنائی اس کی تفصیل الگ سے میں نے بنا کے بھیج دی ہے۔ اب آپ نے کرنا ہے کہ جو خوراک ہے یہ ساری بنا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، آدھا حصہ بالکل الگ ہو گیا، آدھے حصے کے بھی 2 حصے کرنے ہیں، ان 2 حصوں میں ان کو روٹی کی طرح بیل لینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ امبر اور کستوری کو کھرل کرنے سے پہلے خوراک آپ کی تیار پڑی ہونی چاہیے، اور وہ جو آدھی خوراک ہوگی اس کے 2 حصے ہو گئے، اس کی 2 روٹیاں بنا لیں، برابر 2 روٹیاں بنا لیں۔ جب آپ کا رگڑائی مکمل ہو جائے، جو بتایا ہوا مقدار ہے عرق گلاب کی، تو آخری ٹائم جب آپ کھرل کریں گے اور آپ کا وہ جو گلاب عرق ہے وہ اس میں وہ کھرل ہو جائے گا، تو آخری ٹائم آپ نے چمچ کے ساتھ اس کو اٹھا کے تو روٹی کے اوپر جیسے یہ آپ نے خوراک رکھی اس کے اوپر اس طرح پوری مل دینی ہے۔ پھر دوسری جو خوراک کا دوسرا حصہ ہے جو دوسری روٹی بنائے گی وہ اس کے اوپر رکھ کے پھر اس طرح کم از کم 25-30 دفعہ اس کو گوندھ لینا ہے، اور پھر وہ
یکجان ہو جائے گی، وہ پھر آپ نے ایک گولی ڈیلی تیتر کو دینی ہے، اور جو آدھی خوراک ہوگی اس کی 3 یا 4 گولیاں بھی ساتھ دے دیں گے، یعنی ایک الگ خوراک ہے سادی خوراک، اور ایک میں آپ نے امبر اور کستوری ڈال دی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ امبر اور کستوری کا اس کے علاوہ بہت سے دوستوں کو میں نے کہا تھا کہ گاجر کا مربع، سیب کا مربع، بے کا مربع ہے، یہ 3 مربے ہیں۔ تو جو حضرات، اب میں نے کہا تھا کہ گاجر کو یا سیب کو یا بے کے مربے کو اس طرح اوپر سے مار کے توڑ لیں، اور کپڑے میں، ململ کے کپڑے میں رکھ کے پانی کے کسی گہرے اس میں ڈبو دیں، رات بھر ڈوبا رہے، جتنا میٹھا نکلنا ہوتا ہے نکل جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو دھوپ میں خشک کریں تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے۔ پانی خشک کرنا ہے، مربع خشک نہیں کرنا کہ آپ نے روزانہ ڈال دینا 4-5 دن تو وہ خشک ہو جائے گا، تو وہ تو رگڑا ہی نہیں جائے گا۔ تو پھر آپ خوراک کیسے مکس کریں گے؟ بھائی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں نرمی ہوگی، اس میں کوئی چکنائی ہوگی مربے میں، تو تب آپ کی خوراک جڑے گی، ورنہ کس طرح آپ خوراک جوڑیں گے؟ تو یہ چیزیں، اگر گاجر اس میں کھرل نہیں ہوتی اور وہ باریک نہیں ہوتی تو گاجر نکال دیں، سیب ڈالیں، بے کا مربع ڈال لیں۔ تو یہ آپ لوگ جو ہے نا، تھوڑا سا آپ بھی انٹرسٹ لیا کریں، دلچسپی لیا کریں ویڈیو کی طرف۔ تو آج پیارے شائقین حضرات، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں تازہ خوراک۔ ایسے شائقین حضرات جو بنا کے نہیں رکھتے، پنیاں بنا کے نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تتروں کو روزانہ تازہ خوراک بنا کے دیا کریں، اور ان کے پاس وقت اور جو ہے نا حالات ایسے ہیں کہ وہ اپنے تتروں کو ٹائم دے سکتے ہیں اور تازہ خوراک بنانے۔ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ اگر آپ نے رات کے 8 بجے تیتر کو خوراک دینی ہے تو پھر 8 بجے ہر روز دینی پڑے گی۔ یہ کلیہ ہے کوریز کے دوران سردی کی خوراک دینے کا، یہ کلیہ ہے۔ ایسے نہیں کہ ایک دن آپ 6:30 دے دیں، ایک دن آپ 9 بجے دے دیں، ایک دن آپ 7:30 دے دیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے نا، اس سے تیتر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس ٹائم آپ نے خوراک دی ہے اسی ٹائم آپ تیتر کو خوراک دیں۔ تو جو حضرات تازہ خوراک دے سکتے ہیں ان کے لیے اجزاء تقریباً وہی ہیں، لیکن اس کا ایک مختصر سا طریقہ کار ہے، میں آج آپ کو بتا دوں۔ اجزاء آپ لکھ لیں۔ گری بادام ہے 250 گرام، یہ ایک تیتر کے لیے ہے، اور 250 گرام گری کا چھلکا آپ اتاریں گے، اس کو رات کو بھگو دیں گے، صبح تک وہ نرم ہو جائے گا، اس کا چھلکا اتر جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب اس کا چھلکا اتر جائے اس کو دھوپ میں خشک کریں، ایک دن وہ سائے میں پڑا رہے، اس کے بعد آپ اس کو اچھی دھوپ لگا لیں، 2 دھوپیں لگا لیں، اس کے بعد اس کا وزن کریں 250 گرام ہے کہ نہیں، تو 250 گرام آپ کا پورا ہونا چاہیے۔ دھونے کے بعد کچھ وزن کم ہو جاتا ہے، بہرحال آپ 250 گرام گری کا وزن کر لیں اور اس کو دوبارہ چھلکا اتار کے خشک کر لیں۔ اس کے بعد ہے چنا گری۔ چنا گری اس میں 50 گرام ہوگی۔ پستہ اس میں 50 گرام ہے، پستہ ایرانی لے لیں بغیر نمک کے، کچا پستہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب اس خوراک میں چرونجی نہیں ہوگی، اس خوراک میں ترنج بین ہے۔ یہ یاد رکھنا، تازہ خوراک میں چرونجی نہیں ہوتی، کیونکہ چرونجی کشمش کی طرح ایک تر چیز ہوتی ہے، وہ پنے میں تو کھرل ہو کے مکس ہو جاتی ہے، لیکن تازہ خوراک میں وہ پھر مکس نہیں ہوتی، پھر اس کی مقدار کی سمجھ نہیں آتی۔ تو چرونجی کی جگہ ترنج بین ہے۔ اس کے بعد اسی طرح مغز کدو ہے 20 گرام، مغز کھیرا 20 گرام، مغز تربوز 20 گرام، مغز خربوزہ 20 گرام، اور اس میں مغز چلغوز دوسرا مغز اخروٹ بھی ہوگا۔ تازہ خوراک میں مغز اخروٹ کتنا ہوگا؟ 40 گرام۔ اور ایسے حضرات، ایسے شائقین حضرات جن کے علاقے میں کچا چلغوزہ بکنے کے لیے آتا ہے،
وہ اس میں 50 گرام گری چلغوزہ ڈال سکتے ہیں. بھنے ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کچا، کیونکہ آج کل کچا چلغوزہ آ رہا ہے کافی جگہ، میں نے دیکھا راولپنڈی میں بھی یہ آیا، لیکن ایسے حضرات جن کے علاقے میں بنا بھی نہیں ملتا ہے، وہ وہاں کچا کیسے آئے گا؟ تو پھر ہوتے ہیں جی پریشان کہ شاید ہماری خوراک ادھوری رہ جاتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پھر خوراک کا اقسام بنا لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں. بقایا اگر نہیں ملتا چلغوزہ کچا تو اس کو سکپ کر دیں، جہاں ملتا ہے وہ کر لیں. اب خشخاش ہے. خشخاش کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ابہام ہوا ہے. چند شائقین نے مجھے فون کیا ہے کہ جی خشخاش پوری خوراک میں کیسے کرنی ہے. خشخاش واحد آئٹم ہے جس کو کھرل کبھی نہیں کیا جاتا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جب آپ شوق کر رہے ہیں تو ہمیشہ میری باتوں کا خیال رکھنا کہ جب تازہ خوراک بھی ہوتی ہے تب بھی خشخاش اس میں کھرل کر کے نہیں ڈالی جاتی. تو یہ خشخاش جو ہے 50 گرام ہے. اس میں تباشیر 10 گرام ہے، شیرخشت ہے 10 گرام ہے، پتی گلاب اس میں بھی 10 گرام ہے. اب اس میں کشتہ یاقوتی ہے، اس میں کشتہ یاقوتی 3 گرام ہے، کشتہ مروارید 3 گرام ہے، کشتہ جواہر مورا 3 گرام ہے. اب معجون یاقوتی یہ پہلے تو آتی تھی لیکن آج کل معجون یاقوتی نہیں آتی. وہ لوگ جو ساری سردی کی اکٹھی خوراک بنا کے پنی بنائیں گے، انہیں جو ہے نا معجون یاقوتی نہیں ملے گی، تو اس کی جگہ آپ ڈال سکتے ہیں لبوب کبیر حاصل خاص. اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر دوال مسک کرشی دواخانے کی آپ نے، یہ مخصوص ہے. یعنی دوال مسک آپ کسی بھی دوسرے دواخانے کی نہیں ڈال سکتے. دوال مسک کرشی دواخانے کی، اس کی جگہ ڈال سکتے ہیں معجون یاقوتی کی جگہ. تو آتی ہے ہمدرد کی، یہ معجون یاقوتی کی جگہ آ رہی ہے مفرال یاقوتی. یہ پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے، کمزور پٹھوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مفرال یاقوتی اگر وہ ملے 50 گرام کی پیکنگ ہوتی ہے تو وہ اس میں سے آپ نے وہ، کیونکہ یہ تو تازہ خوراک ہے، اس میں تو معجونے اور یہ چیزیں نہیں ڈلیں گی، خمیرے وغیرہ. تو اس میں خمیرہ کا زبان امبری 5 گرام یا خمیرہ ابریشم جوہردار والا، یعنی خمیرہ کا زبان امبری آپ نے لینا ہے ڈبی، یا آپ نے یہ خمیرہ کا زبان امبری ہے یا وہ دوسرا جو میں نے ابھی بتایا ہے. تو ورق چاندی 24 عدد ہے، زعفران اس میں 1 گرام ہے. تو مربع جو ہے تازہ خوراک کے لیے 2 قسم کے مربے آپ استعمال کریں گے. ابھی آپ دیکھیں معجون اور خمیرہ وغیرہ یہ تو تازہ خوراک میں مکس نہیں ہوں گے نا. باقی جتنی بھی میں نے چیزیں بتائی ہیں ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. گری بادام ہے 250 گرام، چنا گری ہے 40 گرام، پستہ ایرانی 50 گرام، ترنجبین ہے 50 گرام، مغز کدو ہے 20 گرام، مغز کھیرا 20 گرام، مغز تربوز 20 گرام، مغز خربوزہ 20 گرام، خشخاش ہے 50 گرام، تباشیر 10 گرام، شیرخشت 10 گرام، پتی گلاب خشک یہ جو ہے نا لال ہے، کشتہ یاقوتی 3 گرام، کشتہ مروارید 3 گرام، کشتہ جواہر مورا 3 گرام. اب یہ ساری چیزیں پاؤڈر کر کے، ہاں اس میں 40 گرام ہے مغز اخروٹ اور 40 گرام آپ کچا چلغوزہ جہاں جہاں دستیاب ہوتا ہے وہ ڈال لیں. تو ان سب چیزوں کا آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے. پاؤڈر کر کے آپ نے کسی شیشے کی مرتبان میں
یہ جہاں جیم وغیرہ آپ کھاتے ہیں گھروں میں وہ بوتلیں ہوتی ہیں، تو وہ اس میں آپ نے اس پاؤڈر کو کر لینا ہے۔ اور یہ پاؤڈر اس میں جو 24 چاندی کے ورق ہیں، یہ ایک دفعہ گرائنڈر میں پورا ڈالیں گے نا پاؤڈر، اس میں آپ نے چاندی کے ورق بھی ساتھ اس میں اس پاؤڈر میں مکس کر دینے ہیں۔ جب وہ گھومے گا نا تو یہ آپ کے جو 24 عدد چاندی کے ورق ہے یہ اس پاؤڈر میں جب گھومیں گے، گرائنڈ ہوں گے تو وہ سارے پاؤڈر میں مکس ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ خوراک لینی ہے آپ نے چھوٹی چمچ، فل بھر کے نہ لیں، اتنی چھوٹی ایک چمچ لے لیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو تیتر گرم خوراک برداشت نہیں کرتے ان کے لیے آپ تھوڑا سا سیب کا مربع، آدھی ڈلی آملے کا مربع، ان کو تھوڑی کی دیر باریک کاٹ کے گلا کر دیں، جیسے آپ گرمیوں میں خوراک میں مکس کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو گلا کرنا ہے، اس میں سے میٹھا نکل جائے گا، پھر اس کو آپ نے اچھی طرح جو ہے نا کپڑے پہ خشک کر کے اس کو رگڑ کے وہ جو ایک چمچ ہے وہ اس میں ڈالنی ہے، اور اس میں آپ نے ماچس کی تیلی کی رنگ کے جتنا آپ نے ڈالنا ہے لبوب کبیر خاص الخاص یا دوال مسک، دونوں میں سے جو بھی ملے، کیونکہ مفرال یا کوتی ہے، معجون کی جگہ مفرال یا کوتی مل جائے تو وہ ڈالنی ہے۔ یہ تین میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ تینوں میں سے جو بھی آپ کو مل جائے وہ آپ نے ایک لے آنی ہے۔ تازہ خوراک والے معمولی سی جو ہے نا یعنی کہ اپنی جو ہے نا چھوٹی چمچ کے جیسے ٹی سپون بولتے ہیں، اس میں سے جو ہے نا ماچس کی تیلی کے رنگ جتنی مکس کرنی ہے، اور خمیرہ کا زبان امبری بھی اتنا ہی استعمال کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی گولی بن جائے گی۔ اور اگر آپ چاندی کے ورق اس پاؤڈر میں شامل نہ کرنا چاہیں تو پھر آپ چاندی کا معمولی سا ورق اس خوراک میں ڈال دیں گے۔ اور جو میرے دوست جن کے تتر جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہیں لیکن وہ گرم چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، وہ اس خوراک کو جوڑنے کے لیے ان کے لیے مربع نہیں ہے، یعنی وہ تازی خوراک میں آملے کا معمولی سا مربع ڈال لیں اور یہ سیب اور گاجر کا نہ ڈالیں، تو وہ جو ہے نا 2 یا 4 قطرے اس کے خالص شہد کے جو ہے نا وہ آپ ڈال کے اس خوراک کو جوڑ لیں، اس کی 4 گولیاں بن جائیں گی یا 5 گولیاں، اس 4 گولیاں بنے گی۔ یہ ترتیب ہے سردی کی خوراک دینے کی۔ باقی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے صبح باجرہ، جو میں نے 3 قسم کے باجرے بتائے ان میں سے ایک باجرہ آپ نے بنا لینا ہے، وہ آپ نے ڈالنا ہے۔ دن کو آپ نے تتر کو پتلا کپڑا ہو اور کپڑا چڑھا اور وہ دھوپ میں آپ رکھ دیں، اس کے دھوپ میں رکھنے سے پہلے اچھی طرح یہ ذہن نشین کر لیں، یقین کر لیں کہ آپ کے تتر کی ڈولی میں پانی ہے، اور ایسی جگہ نہ ہو جہاں اتنی سخت دھوپ ہو، سارا دن دھوپ لگے اور آپ چلے جائیں اور اس کے اندر حبس پیدا ہو جائے۔ یہ بھی چیز ہے، اگر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تتر کو ایسی جگہ رکھیں جہاں دھوپ ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیشہ تتر کو پکا بند کر کے کسی جگہ رکھیں گے اس کو ٹھنڈ ضرور لگے گی۔ یہ چیز بہت ضروری ہے، دھوپ اس کو لگانی ہے۔ صفائی آپ نے ہفتے میں 1 دفعہ کرنی ہے، پر اس کے الگ کر لیں، بیٹھے صاف کر دینی اور نیچے کوپر اسپریڈر مار کے اوپر دوبارہ پر ڈال دینے، اور اس میں تتر جو ہے نا گرم رہے گا، کوریز کرے گا۔ جن لوگوں کے تتر کوریز نہیں کر رہے ان کی خوراک میں انشاءاللہ جو ہے 1-2 دنوں میں وہ بھی خوراک بتا دوں گا۔ اب اس خوراک میں تازہ خوراک کے بارے میں اگر کسی کو ابہام ہے یا میری کوئی بتائی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ جو ہے نا واٹس ایپ پہ کمنٹ کریں، مجھ سے رابطہ کریں، یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ کیسے کرنی ہے، تو ویسے کریں۔ کوئی بھی ایسی چیز، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں دوران گفتگو کوئی چیز بھول بھی جاتا ہوں،
تو بعد میں مجھے احساس بھی ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اگر میری بات کو صحیح سمجھ لیا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کوئی چیز سمجھ آتی تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر لیں، اور باقی اتنی محنت سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہم لوگ، آپ کا بھی کام ہے نا کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہی میری ریکویسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو بہتر کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے مامون و محفوظ فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ہے نا مولا کرم فرمائے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ ان کو حقیقی آزادی نصیب ہو۔ اور میرے دوست ہیں ملک صاحب، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کی اہلیہ کو ڈینگی وائرس ہے اور وہ بڑی کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ سب میرے بھائی دوست جو ہے نا مل کر دلی دعا کریں، کسی نہ کسی کی دعا لگتی ہے، اللہ تو سب کی سنتا ہے، مگر کسی کی دیر میں قبول ہوتی ہے، کسی کی جلدی ہوتی ہے۔ تو تمام احباب حضرات سے میری یہ اپیل ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، تمام جو ہیں ہمارے مریضان ہیں، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بالخصوص ملک صاحب کی جو اہلیہ ہے، اس کو ڈینگی وائرس ہوا ہے، مولا ان کو جلد از جلد صحت سے امکنار فرمائے۔ اور ملک فارم کے مالک ملک حسن صاحب کے چھوٹے بھائی بلال اشفاق کو بھی کل سے ڈینگی وائرس ہو گیا ہے، دعاؤں کی اپیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفائے کلیہ عاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شوق زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔